ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. وقال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جو زکوٰۃ ہے اس کے لیے نصاب پورا ہونا ضروری ہے. جو آج کی ٹرمز میں کیونکہ ہم درہم اور دینار کی فارم میں نہیں میئرمنٹ کرتے اپنے مال کی، ہم تولے کی صورت میں سونا چاندی وغیرہ کا حساب رکھتے ہیں. تو جو تولے کی جو نصاب بنتا ہے وہ سونے کا بنتا ہے 7.5 تولے سونا، اور اگر چاندی ہو تو 52.5 تولے چاندی. تو وہ غنی تصور کیا جائے گا جس کے پاس اتنا مال ہوگا اور اس سے زکوٰۃ لی جائے گی. اس سے کم اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس سے زکوٰۃ نہیں لی جائے گی. لیکن جو صدقہ فطر ہے اس کے لیے نصاب نہیں ہے. آج بھی مجھے کسی ساتھی نے ایک کلپ بھیجا ہوا تھا، کوئی مولوی صاحب ہیں وائٹ بورڈ کے اوپر لمبا چوڑا حساب کتاب بتا رہے ہیں کہ جی چاندی اتنے تولے ہو، سونا اتنے تولے ہو تو نصاب ہوگا تو صدقہ فطر ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صدقہ فطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر فرد کی طرف سے گھر کا سربراہ یا جو بھی گھر میں ذمہ دار ہے وہ ادا کر دے، چاہے تو کوئی بندہ خود بھی ادا کر سکتا ہے، اور چھوٹے بڑے غلام آزاد سب کی طرف سے ادا کیا جائے گا، مرد عورت ہر ایک کی طرف سے. جو بھی بچہ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پیدا ہو گیا اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب الادا ہے. اور صدقہ فطر کے لیے کوئی نصاب نہیں ہے. جو بھی اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ 1 سا غلہ صدقہ کر سکے اس کو وہ ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر یہ واجب ہے. اگر ایک بندہ اتنا فقر میں ہے کہ وہ یہ ادا نہیں کر سکتا، 1 سا تقریباً 3.5 کلو بنتا ہے. جیسے پچھلے سال بھی آپ سے گزارش کی تھی، سا جو ہے وہ ایک ناپنے کا پیمانہ تھا، ایک ڈول ہوتا تھا، اس سے ایسے ناپ کر چیز دے دیا کرتے تھے. تو اس کا سائز تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو بھی ریسرچرز نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق انہوں نے 3.5 کلو اس کا نکالا ہے. لیکن وہ کیونکہ ناپنے کا تھا تو میرے خیال میں زیادہ مناسب یہی ہوگا کہ وہ ناپنے کا ہی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے جو 1 سا کے مطابق بنایا جائے، اس سے ناپ کے دیا جائے. لیکن بہرحال جب تک اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ مزید رہنمائی فرماتا ہے تب تک ہم 3.5 کلو ہی تصور کرتے ہیں. تو 3.5 کلو 3.25 کلو بنتا ہے، احتیاطاً 3.5 کلو کہہ دیا جاتا ہے. تو 3.5 کلو جو ہے غلہ وہ صدقہ کر دیا جائے. وہ جو بھی ہو سکتی ہے. گندم کا نصاب اکثر ڈیفرنٹ بتایا جاتا ہے، وہ نصاب ڈیفرنٹ نہیں دیا جائے گا. یہ بھی آپ سن لیں کہ گندم کا بھی نصاب 1 سا ہی رہے گا، 3.5 کلو 3.25 کلو 3.5 کلو ہی ہوگا، اسی کے حساب سے گندم دی جائے گی. اور صدقہ فطر پیسوں کی صورت میں، سکوں کی صورت میں، کرنسی نوٹس کی صورت میں نہیں ادا کیا جا سکتا. ہاں آپ کسی کے ذمے لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ پیسے لے لو، اتنا غلہ خرید کر تقسیم کر دینا، لیکن پیسے ادا کر دینا ڈائریکٹ آپ کی جو مصرف ہے وہاں تک، یہ صدقہ فطر کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے یہاں رواج یہی ہے کہ جی چاند رات سے پہلے پیسے دے دیں لوگوں کو تاکہ وہ اچھے کپڑے خرید سکیں. یہ کہاں سے سیکھا بھائی؟ صدقہ فطر صرف غلے کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے، وہ غلہ ہی دینا ہوتا ہے. کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، کوئی ایسی ہسٹری موجود نہیں ہے کہ صحابہ نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ہو کہ کرنسی کی صورت میں دے دو، سونا چاندی کی صورت میں دے دو. نہیں، وہ غلہ ہے، وہ تقسیم کرنا ہے. اور دونوں کا الٹ ہے. زکوٰۃ سونے چاندی جو بھی آپ کے پاس چیز ہے، مال تجارت ہے، اسی صورت میں ادا کی جائے گی. چاندی ہے تو چاندی کی صورت میں، کرنسی ہے، بینک بیلنس ہے تو اسی صورت میں، سونا ہے تو اسی میں سے نکال کے دی جائے گی 40واں حصہ یعنی 2.5%.
لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ غلے کی صورت میں ادا کی جائے گی. چاہے آپ کے پاس سونا چاندی پڑا ہوا ہے، چاہے کچھ بھی پڑا ہوا ہے، آپ اس سے غلہ خرید کے صدقہ کریں گے. یہ دونوں میں فرق ہے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف اولو الامر کو، اسٹیٹ کو، خلافت کو، خلیفہ کو دی جاتی ہے. خود سے دینے سے، غریبوں تک پہنچانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، فرض ادا نہیں ہوتا. صدقہ فطر الٹ ہے. صدقہ فطر آپ نے غلے کی صورت میں دینا ہے، لیکن اسٹیٹ کو، خلافت کو، اولو الامر کو دینا ضروری نہیں ہے. وہ آپ خود غرباء تک، مساکین تک تقسیم کر دیں. اپنے آس پاس رشتہ دار، محلہ، دوست احباب میں دیکھیں جو بھی ضرورت مند ہیں، سفید پوش ہیں، جن کا اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، خاموشی سے ان کو آپ صدقہ فطر دے دیں. زکوٰۃ کے اوپر پوچھ ہے اسٹیٹ کی طرف سے. فوجداری جو بھی دفعہ ہے وہ جاری ہو سکتی ہے، سزا ہو سکتی ہے. صدقہ فطر کے اوپر فوجداری قانون لاگو نہیں ہوگا، سزا نہیں ہو سکتی. آپ خاموشی سے ادا کر دیں، تنبیہ کی جائے گی، یاد دہانی کرائی جائے گی، ترغیب دلائی جائے گی. لیکن اگر کسی نے ادا نہیں کی تو اسٹیٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ چیز آئے کہ فلاں نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا. تو یہ اپنی موٹیویشن کے اوپر ہے. اپنی ذمہ داری سمجھ کے خود سے اس کو ضرور ادا کریں، اس کو چھوڑیں نہ. لیکن اس کو بھی ادا کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ایسے ادا کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن زکوٰۃ میں ایسے نہیں ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ سب کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی اسٹیٹ کو خاص کر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اگر نہیں پتہ ہوگا تو پھر آپ کو تو سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دونوں میں فرق ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اور جن لوگوں نے زکوٰۃ ابھی تک ادا نہیں کی وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور اسی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کریں جس صورت میں آپ کے پاس مال ہے. اور صدقہ فطر جو ہے وہ غلے کی صورت میں ہی ادا کریں. اور صدقہ فطر کیونکہ وہ عید الفطر کا صدقہ ہوتا ہے، اس کے موقع پہ دینا ہوتا ہے، تو وہ پہلے ادا کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آخری وقت میں دیا جائے، 27 رمضان کے بعد ہی دیا جائے، تو پھر وہ ادا ہو جائے گا. لیکن عید کی نماز جب ہو گئی اس کے بعد ادا کیے جانا والا صدقہ عام صدقات میں سے کوئی صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں رہے گا. اس لیے عید کی نماز سے پہلے وہ آپ نے ادا کرنا ہے. یہ مختصر سا، کوئی اس میں کمپلیکس نہیں ہے. صرف 100 غلہ آپ نے دینا ہے. جو گندم، کھجور، کشمش یا جو بھی غلہ آپ دینا چاہیں وہ آپ نے خود سے پہنچا دینا ہے غرباء، مساکین، ضرورت مند، جس کو بھی آپ سمجھیں. اور زکوٰۃ سمپل ہے، اس کے لیے نصاب ہے، وہ آپ نے نصاب کے مطابق دینی ہے. اور جس کے اوپر نصاب پورا ہوتا ہے اسی نے دینی ہے. مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، یا کسی بچے کے اوپر، جس کے پاس بھی اتنا مال ہے اس کے اوپر ہے. لیکن جو صدقہ فطر ہے وہ گھر کے ہر فرد کے اوپر ہے. بچہ ابھی پیدا بھی ہوا ہے، ظاہر ہے اس کا تو نصاب نہیں ہوگا، تو وہ سب کی طرف سے گھر کا سربراہ ادا کر دے. اگر کوئی گھر کا فرد خود ادا کرنا چاہے تو خود بھی کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر ایک گھر میں 4-5 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے، تو یہ 7 لوگ ہو گئے. تو 7 لوگوں کی طرف سے کوئی بھی ایک فرد ادا کر دے، گھر کا سربراہ ادا کر دے. اگر کوئی خود ادا کرنا چاہے تو وہ خود بھی کر سکتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. صدقہ فطر جو بھی ضرورت مند ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، جو بھی سفید پوش ہے، یا جن کو ہم فقراء سمجھتے ہیں کہ جو اوپنلی پتہ ہے کہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، ان کو آپ دے سکتے ہیں. وہ جی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر صدقہ فطر کسی ایک شخص کو ہی سارا ادا کر دیں یا تقسیم کر دیں. کوشش تو کریں کہ ایسے دیں کہ کسی کا کوئی فائدہ ہو. اگر آپ نے آدھا کلو گندم کے پیکٹ بنا کے آٹے کے بانٹ دیے ہیں تو آدھا کلو آٹے سے کسی کا کیا بننا ہے. بہتر ہے کوئی اگر کسی کے گھر میں فقر ہے تو آپ اس کے گھر میں اتنا بے شک سارا ہی اپنے گھر کا ایک ہی جگہ دے دیں تاکہ کچھ دن ان کا گزارا ہو سکے. لیکن وہ آپ کی اس پہ ہے. جی زبی، اگر اس کا نصاب نہیں ہے، جو لوگ فقیر ہیں، جو فقر کی حالت میں ہیں، ان کے اوپر پھر کیا ہوگا؟ میں نے وہی بتایا کہ جو بھی استطاعت سمجھے، جو بھی اتنی توفیق رکھتا ہو کہ وہ دے سکے. مثال کے طور پر اب جس کے پاس 1.5-2 لاکھ روپے فالتو پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ 3.5 کلو گندم جو اپنی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے ادا کر دے. تو یعنی جو خود ہی فقر محسوس کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اپنے گھر سے دے دوں گا تو کھانے کا نہیں رہے گا یا بچوں کو تکلیف ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ادا نہیں کرے گا. یہ بھی غنا کا کوئی لیول ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، عام اعلان کیا گیا ہے کہ سب لوگ ادا کریں. تو ظاہر ہے پھر سب ادا کرنے کی کوشش کریں گے، وہی رہ جائے گا کہ جو ادا کر ہی نہیں سکے گا.
تو اس کی اگزامپل میں خود آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بھی کئی دفعہ صدقہ فطر نہیں دیا، کیونکہ اتنا بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں کچھ یعنی اپنی ضرورت سے زائد کسی کو دے سکوں. تو لیکن وہ سفید پوشی بھی ایسی تھی، یہ تھا کہ مجھے دیا جاتا. لیکن سفید پوشی آج کل تو خیر رواج ہی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرتے رہتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ صدقہ فطر کو لوگ بھی نہیں سمجھتے اور اس طریقے سے ادا بھی نہیں کیا جاتا، اس لیے کسی نے دیا بھی نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ خاموشی سے، سفید پوشی تھی میری. اب تو میں آپ کو غنا کے بعد یہ راز بتا رہا ہوں نا، اس وقت تو نہیں بتا سکتا تھا. تو ہونا یہی چاہیے تھا کہ جو میرے بھائی، رشتہ دار، والد صاحب باہر بانٹتے پھر رہے تھے، ان کو دیکھنا چاہیے تھا. ان کو تو پتہ تھا اس کے کیا حالات ہیں، لیکن وہ اگر مجھے دے دیتے تو پتہ کیسے چلتا کہ بھئی یہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. آج کل یہ بھی مسئلہ ہے نا، لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ بڑے غنی ہیں، مال بانٹتے ہیں. تو سمجھ میں آ گئی بات. تو اب وہ میں نے دینا چاہتا تھا، دے ہی نہیں سکا. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی بندہ نہیں دے گا جو دینا چاہتا ہو، دے ہی نہ سکے. اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک. الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.